Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی طاہر سیفی صاحب استقبال ہے آپ کا. جے ہند، کیسے ہیں آپ؟ نے یہ بات سامنے رکھ دی کہ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں اور ہم نے انسانیت کو بچانا ہے. کن لوگوں سے؟ ایک اسپیسیفک مذہب کے نظریے اور عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک بات اپنا اسٹیٹمنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ اس نظریے والے لوگوں سے ہم نے اپنے انسانیت کو بچانا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے پیش کر دی. تو اسی اسٹیٹمنٹ پر میں یہ میرا پہلا جو آرگومنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے یا جو برائیاں آپ ہمیشہ گنواتے ہیں اپنے اس لائیو اسٹریم میں، تو اگر وہ نظریے یا وہ جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں دوسرے مذاہب میں آپ کو اگر مل سکے اور میں ایک ایگزامپل کے ساتھ پیش کر سکوں تو پھر آپ اپنے اس دعوے سے پیچھے ہٹ سکیں گے جو ابھی آپ نے کیا ہے. تو پھر آپ سب پر تنقید کریں گے. جس طرح اگر میں اسٹالن کی بات کروں جس نے نظریے پر تو لاکھوں لوگوں کو مارا، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، شام میں لوگوں کو قتل کیا گیا، بیت المقدس کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. کبھی ٹھیک، آپ میں جواب دوں طاہر یہ بھائی؟ ہمت بھی کر سکیں گے سمیر بھائی ہمیں ہی خوش کرنے کے لیے، چلو ہمیں ہی خوش کرنے کے لیے میں کبھی جواب آپ دوں اس آپ پر کو. بولیں گے؟ میں آپ کو جواب دوں سر. میں آپ کو کافی دیر پہلے آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا تھا اور میں نے آپ سے تبھی بولا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں، لیکن آپ جو ہے وہ شاید ہینڈ فری نکال کر کے اپنے کانوں سے صرف مائک کا استعمال کر رہے ہیں. تو اب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا تو شکریہ آپ کا. آپ نے جو بھی اعتراض کیا نا یہ کہ آپ نے پرٹیکولر ایک مذہب کو ٹارگٹ کر دیا یا ایک مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کر دیا، تو دنیا کی سب سے اگر ان ایجوکیٹڈ اور illogical اور irrelevant یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ بے شعور اگر کوئی قوم ہے اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ، تو وہ آپ ہیں، آپ کی قوم ہے. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے دوسرے مذاہبوں کے اندر مجھے ایسی چیزیں دکھائیں گے جن سے دوسروں کا نقصان ہے یا جنہوں نے دوسروں کا نقصان کیا ہے، انسانیت کا نقصان کیا ہے، تو کیا میں یہ کہنا بند کر دوں گا کہ اسلام کے اندر غیر انسانی جو ہے اوامر ہیں، حکم ہے اور ان کو فالو کرنے کی ترغیب اور تعلیمات ہے؟ تو میرے بھائی میرا بہت سمپل سا جواب ہے کہ نہیں، میں ایسا کہنا بند نہیں کروں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میرے سے دوسرے گھر میں جو آدمی رہتا ہے وہ چور ہے، اس سے اگلے گھر میں جو آدمی رہتا ہے وہ چور پلس ڈکیت دونوں ہے، اور اس سے گھر میں جو اگلے گھر میں آدمی رہتا ہے وہ چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، ریپسٹ بھی ہے. میں صرف چور ہوں. تو اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے گھر میں ڈکیت، چور اور دونوں رہتے ہیں جبکہ میں صرف چور ہوں، تو کیا آپ مجھے چور کہنا بند کر دیں گے؟ تو میرا جواب ہوگا جی نہیں. میں آپ کو چور کہنا بند نہیں کروں گا، میں آپ کو تب بھی چور کہوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگلے گھروں میں ڈکیت چور اور ریپسٹ ڈکیت چور تو دونوں رہتے ہوں، لیکن ان کے ڈکیت اور ریپسٹ ہونے کے باوجود آپ چور ہی رہیں گے، آپ سعد نہیں ہو جائیں گے. تو اگر آپ مجھے دوسرے مذاہب کے اندر پرابلم دکھا بھی دیں یا بتا بھی دیں، تب بھی میں آپ کے عقیدے کو اس الزام سے بری نہیں کر سکتا ہوں یا اس حقیقت سے بری نہیں کر سکتا ہوں جو حقیقت آپ کی اپنی کتاب میں بیان کی گئی ہے. میں نہیں کر سکتا آپ کو آزاد. تو اگر آپ یہاں پر مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ دوسرے مذہبوں بھی میں بہت ساری پرابلم ہے، تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بالکل ہوگی سر.
میں تو چلو آپ کی تسلی کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذاہبوں میں آپ سے زیادہ گندگی ہو، آپ سے زیادہ غلطیاں ہو، لیکن کیا اس سے آپ کے مذہب کی غلطی اور آپ کے مذہب کی غلاظت جو ہے کیا وہ صاف ہو جاتی ہے؟ تو نہیں ہوتی میرے بھائی. آپ مان لو کہ میرے مذہب میں پرابلم ہے، باقی ساری دنیا کے مذہبوں میں بھی پرابلم ہے، آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ آ جاؤ، بٹ انکلوڈ یور مذہب. پر آپ ایسا کرتے کہاں ہیں؟ آپ تو کہتے دنیا کے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر آئیڈیالوجی میں، ہر پریکٹسنگ تھنگ میں پرابلم ہے سوائے اسلام کے. اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب سامنے والا آپ کو پرابلم اسلام میں بتا رہا ہے تو آپ کو سامنے والے کو صرف ایک چیز ثابت کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں پرابلم نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ دوسرے مذہبوں میں کیا کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے طاہر بھائی، تو میں امید کروں گا کہ اب آپ جو ہے مجھے اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، یا جو میں اسلام کے اندر خامیاں بتاتا ہوں ان کو غلط ثابت کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ دوسرے مذہبوں کی خامیاں مجھے بتائیں. جی صحیح. سمیر بھائی اب میں 1 منٹ بات کر لوں؟ جی بالکل کر لیں سر، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. سمیر بھائی، سب سے پہلے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا تو وہ یہ بات نہیں تھی بالکل کہ آپ دوسرے مذہبوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں تو اس لیے اسلام پر باتیں کرنا چھوڑ دے، یا میں نے کہیں اس طریقے سے انٹرپریٹیشن میری بالکل اسی طریقے سے نہیں تھی جس طرح آپ نے کر لی. میں نے جو بات کی ریوائنڈ کر کے دیکھ لے دوبارہ. جب فرسٹ ٹائم میں نے بات کی تو میں نے یہ کہا کہ جو غلطیاں دوسرے مذہبوں میں ہیں تو کہیں ایک دن آپ نے اس پر ایکسٹریم کیا ہے. کبھی میں نے صرف یہ بات کی کہ کبھی اگر فار ایگزامپل کیوں کروں گا ابھی جو بھائی، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسرے عقیدے سے، ٹھیک ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں. آپ مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو سچا مذہب مانتے ہیں. میں یہ سب تھا، میں مسلمان تھا، اسلام کو فالو کرتا تھا، اسلام کو سچا مذہب مانتا تھا. اسلام کو میں نے اسلام کی کمیوں کی وجہ سے چھوڑا ہے، دوسروں کی خوبیاں یا دوسروں کی کمیوں کی وجہ سے نہیں. آپ مجھے اسلام کی صحیح خوبیاں پیش کریں، میں اسلام میں واپس آ جاؤں گا. دوسرے عقیدے تو پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. انسانیت کے بات کو میں اسٹیبلش آپ کس طرح کرو گے؟ جو آپ نے کہا کہ ہم نے انسانیت کو بچانے، تو انسانیت کو پھر جو آپ چیز نے تم سب اپنے لیے مذہبوں سے جو چیز بچانا تم ہے. اپنے لیے پسند نہیں سب نے کرتے بچا، وہ تم کیونکہ دوسروں تو کے پھر ساتھ مت کرو. اپنی 1.5 اینٹ، جب 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے سمیر بھائی، اپنا ایک نظریہ پیش کریں. پھر تو یہ بات ہے، آپ تو کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی پر تنقید کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ سر پر بٹھا رہے ہیں، کسی کو زمین پر پھینک رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا دگلا پن ہوا نا سمیر بھائی. کیونکہ انسانیت اس طرح نہیں ہوتی. انسانیت پھر سب سے بچانا ہے، ہندو سے بھی بچانا ہے، کرسچن سے بھی بچانا ہے، یہودیوں سے بھی بچانا ہے. کون سا ہندو کسی کو یہ کہہ کر کے مار رہا ہے کہ اگر تم سناتن نہیں اپناؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ کون سا ہندو مار رہا ہے؟ ہر ہندو مسجد نہیں جلا رہا، کہیں نہیں بابری مسجد نہیں نہیں. جلائی گئی. تجھے ایک بابری مسجد یاد ہے ہندوستان کے اندر، اور تجھے وہ 4,24,027 مسجدیں نہیں یاد جو ہندوستان میں آباد ہیں. لیکن تجھے چائنا کی وہ 40,000 مسجدیں یاد نہیں ہیں جن کو ایک ایک کر کے تمہارے اس ایتھیسٹ باپ نے توڑ دیا، اور تم بیٹھ کر کے سب یاد پاکستان ہے میں اس کے سمیر نام بھائی. کے نعرے لگاتے ہو. تم حرامی بن کرتے ہو. تمہارے منہ سے آج تک ایک باندے کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ چائنا نے ہماری 40,000 سے زیادہ مسجدوں کو زمیندوز کر دیا، وہ بہت برا انسان ہے. نہیں، تم کو صرف بابری مسجد یاد ہے. کون سی بابری مسجد؟ جو تمہارے باپ بابر اپنے گھر سے زمین لا کر کے نہیں بنایا تھا، نہ اپنے گھر سے خزانہ لے کر کے لا کر کے بنایا تھا. بابر نے وہ زمین مندر کو سمیر توڑ بھائی، کر میں کے ہندوؤں مندر کے کے اوپر خلاف بنائی نہیں تھی. ہوں، ہندو کے خلاف میں یہ کی. تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم اگر اتنے ایماندار ہو اور تم اتنے آنےسٹ ہو تو کیا تم اس بات کو سمیر کبھی بھائی، بولتے ہو کہ چائنا نے تمہاری کتنی مسجدیں توڑی؟ ایک بھی ورڈ بولتے ہو تم اس کے خلاف؟ اللہ کو حاضر ارے یار ناظر بھائی، جان اللہ کے کو اس ٹائم کہہ رہا ہوں کہ طاہر، ابھی ہم اللہ پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم اسلام پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم رسول پہ بات نہیں کر رہے. اب یہ تمہاری میری
इंडिविजुअल तौर पे बात हो रही है, पर्सनल, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल एतराज जो है ताहिर यहाँ पर मेरे स्टैंड से है, ठीक है, नहीं 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 और मुझे एतराज जो है वो तुम्हारे स्टैंड से है। तो चलो इंडिविजुअल बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि जहां जहां किसी ने भी मस्जिदें तोड़ी हैं वो उस इंसान ने गलत काम किया है, हाँ या ना? समीर भाई, क्या अपने तरीके से बात करेंगे? मुझे बात नहीं, करने का मैंने मौका थोड़ा आपसे दे। सवाल पूछा है, आप मुझे इसका वो जवाब इसलिए दीजिए। दे, वो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मंदिर भी मैं ये इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मैं नहीं जान पूछ कर रहा ये आपसे, कह रहा हूँ। मैं नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, मुझे बताइए अब जैसे और आपको मस्जिद कहीं भी टूटती है वो आपको चाहे गलत वो लगता है चाइना में और भी बुरा हो, लगता है। बिल्कुल देखो सुन चाइना नहीं में रहे, अगर हो, चाइना अरे में अगर हो या सुन जापान तो में लो हो। मेरे भाई, अरे मेरे भाई बात तो ठीक, सुन लो पहले मुकम्मल। तो जैसे आपको मस्जिदों का कहीं भी शहीद होना, टूटना बुरा लगता है और आप उस शख्स को बुरा समझते हो जिसने मस्जिद तोड़ी है, तो क्या आप उस शख्स को भी बुरा समझते हो जिसने मंदिर तोड़े हैं या मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। जब जब भी मैं इस तरीके से ये बात को वजाहत के साथ बयान आप करना बुरा चाहता हूँ। समझते हो कि अच्छा समझते हो मंदिर तोड़ने को? एक्सप्लेन करें अपनी बात को, अपनी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन। मंदिर तोड़ने वाले को अच्छा समझते हो बुरा समझते हो? एक स्टेट में जब अकलियतों के हकूक होंगे तो मैं उसको बुरा समझता हूँ। मैंने कहा मंदिर तोड़ने वाले को और मंदिर तोड़ने बिल्कुल का बुरा हुक्म देने वाले को यार, मैं बुरा बात को समझते हो? एक्सप्लेन करूंगा। बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई मंदिर को जो है तोड़ दे नहीं तो मैं नहीं उसको बिल्कुल नहीं, रुको रुको, पाकिस्तान मत जाओ नहीं अभी। नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी पे नहीं चलूंगा। ये ना तो करो। मैं अगर पाकिस्तान, आपने, तुम इंडिया अरे की भाई बात करो और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ये गलत कह रहे हो। क्यों दूसरी तरफ जा रहे हो? ना अपनी बात से पीछे हट रहे हो। हम दूसरी तरफ इसलिए जा रहे स्टेट पर हैं, बात करो, हम दूसरी तरफ इसलिए स्टेट जा पर रहे हैं, बात करो। हम दूसरी तरफ इसलिए जा रहे हैं ताहिर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हाँ सिर्फ 75 साल से दो मुल्क हैं। उससे पहले वो एक बिल्कुल ही मुल्क था। और जिस वक्त इस्लाम भारत के अंदर आया था और आपके इस्लाम लाने वाले भारत के अंदर आए थे, उस वक्त पाकिस्तान नाम की कोई जमीन वजूद में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ भारत था। तो अगर किसी ने लाहौर पे हमला किया, कराची पे हमला किया उस वक्त, तो उसने तब भी भारत पे हमला किया। और अगर किसी ने बांग्लादेश पर हमला किया उस वक्त, तो उसने तब भी भारत पे हमला किया। अगर किसी ने, मेरे भाई, नेपाल पे हमला किया तो उसने भारत पे हमला किया। अगर किसी ने श्रीलंका, वो भूटान पे हमला किया तो उसने भारत पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये सारा भारत ही था। तो इन जगह पर बात करने के लिए दो जगह होना जरूरी है, ये जगह ही एक है इस नैरेटिव में जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो दो अलग अलग, एक ही जगह को दो अलग अलग हिस्सों में बांट करके बात करने की क्या जरूरत है, जब हम बात उसी हिस्से के बारे में कर रहे हैं जो पहले एक ही था। तो तुम ये मानते हो कि वो जो तुम्हारे लोग आए थे उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, अरब से, जिन्होंने भारत में आकर के भारत के लोगों को मारा, पीटा, उनके राजाओं को जंग करके कत्ल किया, उनकी रानियों को और वहां की महिलाओं को दासी यानी कि गुलाम बनाया, स्लेव बनाया, और मंदिरों को तोड़ा, जिसमें एक औरंगजेब भी है, जिसमें एक बाबर भी है, औरंगजेब का अब्बू, ठीक है, वो भी है। उन लोगों ने तमाम मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनाई। तो जैसे तुम मस्जिद तोड़ने वाले को बुरा समझते हो, क्या तुम वैसे ही उन मंदिर तोड़ने वालों को भी बुरा समझते हो ताहिर सैफी? अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड बंदे हो, और मैं समझता हूँ कि आप है समीर भाई, मेरा जवाब दो। तो बिल्कुल मैं देता हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे पता है। तो जब भी जब भी एक रूल्स और रेगुलेशन स्टेट में मेरा बनाए जवाब, जाते हैं, अगर मंदिरों को तोड़ा गया है मेरा जवाब, तो क्या मस्जिदों को तोड़ना चाहिए? तुमसे मैंने बात करें। सिर्फ इतना पूछा है, मंदिर तोड़ने वाला और मंदिर तोड़ने का हुक्म देने वाला अच्छा है कि बुरा है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम?
میں اس کا جواب تب دوں گا جب مجھے اس وہاں کے رولز کے بارے میں علم ہو سمیر بھائی. میں اس ٹھیک ہے، لیے آپ کہہ رہا ہوں کہ educated ہوں. رول کے بارے میں جاننا ہاں ہے، بالکل رول میں بتاتا ہوں تم کو. بالکل رول میں بالکل بتاتا ہوں. تم جس بابری مسجد کا نام لے کر کے ابھی چھاتی پیٹ رہے تھے، وہ بابری مسجد رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ بنائی گئی ہے. ماننیہ سپریم کورٹ نے اس کے لیے لمبے کئی سالوں کی سنوائی کرنے کے بعد، کئی دشکوں کی سنوائی کرنے کے بعد یہ ججمنٹ دیا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ رام جنم بھومی ہے. وہاں پر مندر تھا، مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، اور پھر بعد میں دنگے میں مسجد کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ میں تھا سپریم کورٹ میں. تو ہمارے دیش کا لا، جسٹس، رولز اینڈ ریگولیشن جن کی تم بات کر رہے ہو، اس کے مد نظر ہمارے ماننیہ سرووچ نیالے کے آدیش پر وہ مندر واپس وہاں بنایا گیا ہے. یہ ہے لو. اب تم مجھے بتاؤ کہ اپنے لو کے مطابق جن لوگوں نے مندر توڑے آ کر کے، ان کو تم برا مانتے ہو کہ اچھا مانتے ہو؟ کیونکہ تم مسجد توڑنے والوں کو برا مانتے ہو. بولو طاہر. بالکل اسٹیٹ اگر اجازت دے اور کوئی مندر توڑے برا سمجھتا ہوں. میں نے تو اسٹیٹ فارورڈ بات کی ہے سمیر بھائی. میں آپ کی طرح نہیں ہوں. تو آپ کیا رسول اللہ کو بھی برا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمام بتوں کو توڑ دوں تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. تو کیا تم رسول اللہ کو یہاں برا مانو گے تمہارے ہی کرائٹیریا پر کہ وہ مورتیوں کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح آپ کو ایکسپلینیشن نہیں سمجھ میں. چاہیے، اسٹینڈ بتاؤ کیوں پہلے کیوں پھر ایکسپلین کرنا. کیوں بالکل پہلے میں اسٹینڈ بتاؤ، پہلے اسٹینڈ بتاؤ پھر ایکسپلین کرنا. بتاتا ہوں صحیح. اچھا مانتے ہو برا وہاں مانتے پر ہو رسول اللہ کو؟ اب سن لے جہاں پر نہیں، اچھا مانتے ہو برا مانتے ہو یہ بتا دو پہلے، پھر آگے ایکسپلین کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا بالکل میں ٹھیک سمجھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا. ماشاء اب اللہ. میں ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی. اب سن لے وہاں پر کرائٹیریا کیا تھا. سن لے. اچھا ایک سیکنڈ رکو، میں تمہارا کرائٹیریا سنوں گا. ایک سیکنڈ رکو طاہر بھائی، آپ کا کرائٹیریا میں سنوں گا، آپ کو پورا موقع دوں کرائٹیریا رکھنے کا. لیکن اب تک کی جو بات چیت کی سمری ہے میں لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. تو آپ سب لوگوں نے سنا جب اس سے میری بات ہونی شروع ہوئی، اس نے کہا کہ یہ جو ہے مسجد توڑنے والوں کو برا سمجھتا ہے چاہے وہ کہیں کا بھی ہو. ایون دو اس نے چائنا کو بھی کہہ دیا کہ میں اسے بھی برا سمجھتا ہوں. حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ چھاتی یہ صرف بابری مسجد پر پیٹتے ہیں. چائنا کی ایک بھی مسجد کا نام لے کر کے یہ کبھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں کہتے. لیکن آج اس نے اپنی ہپوکریسی دکھانے کے لیے یہ بولا کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں. سیم ریلیٹنگ سوال میں نے پوچھا کہ کیا مندر توڑنے والے اور مندر توڑنے کا احکام حکم دینے والوں کو بھی آپ برا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے بھلے ہی 10 منٹ کی جدوجہد کروانے کے بعد 50 بار کوشچن ریپیٹ کروانے کے بعد پھر یہ مانا کہ ہاں میں اس کو بھی برا سمجھتا ہوں بغیر کسی شرائط کے سیدھا. اور جیسے ہی میں نے سوال پوچھا رسول اللہ کے اوپر تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے. ایون دو اس نے مندر توڑے، مورتیاں توڑی اور توڑنے کا حکم دیا، پھر بھی اس نے ٹھیک کیا. تو آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بڑے منافق، ہپوکریٹ اور دوگلے ہوتے ہیں. یہ آدمی جو آ کر کے مجھے اسٹارٹ میں دوگلا بول رہا تھا، اب یہ آدمی خود کتنا بڑا دوگلا ہے آپ اس سے اندازہ یہاں لگا سکتے ہیں. اچھا اب یہ اپنے دوگلے پن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آگے ایکسپلینیشن بھی دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 1 منٹ رکنا نہیں چاہتا تاکہ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ابھی میں اس کو ایڈ کروں گا، یہ پھر سے اپنے دیکھو ایکسپلینیشن دے گا. اور اب دھیان سے اس منافق کی ایکسپلینیشن بھی سنیے کہ یہ رسول اللہ کو کیوں اچھا انسان سمجھتا ہے یہ کرنے کے بعد جو جس کو کرنا ہی برا سمجھتا ہے. طاہر اگلی بار مجھے انٹرپٹ مت کرنا، بیچ میں اپنی باری میں بات کرنا. بولو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا گیا آپ سے کہ مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ توحید کے مینار پر کھڑا تھا. وہ ایک مذہبی وہ مذہب پر وہاں پر ایک خاص جو ہے وہ مذہب کا رکن پریکٹس ہوتا تھا. لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے پرانے زمانے میں ہی. تو یہاں پر مشرکوں نے ایک بت بنائے تھے، تقریباً 365 بت تھے. تو ایک نظریے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور توحید کے پیغام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو اس بتوں کو جہاں پر بنیادی عقیدہ تھا
تو اس کو توڑنے کے لیے وہاں پر یہ چیزیں وہاں سے نکالی گئی. پوائنٹ نمبر 1. اور جہاں پر یہ دین کا حکم ہے کہ وہاں پر ایک اس وقت کمانڈر ان چیف وہاں پر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں آئی، پھر وہاں پر ایک سٹیٹ بنایا گیا، پھر اقلیتوں کے حقوق بنائے گئے، اور پھر آگے چل کر خلفاء راشدین جب تھے تو وہاں پر ٹیکس کا نظام چلتا تھا، اقلیتوں میں ٹیکس دیا جاتا تھا. اور جہاں پر انڈیا کی اور پاکستان کی بات ہوگی تو یہاں پر ایک سٹیٹ جب بنایا جاتا ہے تو اس چیز کی بالکل ترغیب کبھی بھی اسلامک سٹیٹ میں نہیں دی جاتی کہ آپ مندروں کو بنائیں، لیکن جو تاریخی لحاظ سے مندر ہوتے ہیں تو اس کو کبھی بھی نہیں نہ توڑا جاتا ہے اور نہ اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی لوگوں کے یہاں پر اپنے مذہبی تہوار کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تھی تو میں نے وہ اس لیے کہا تھا کہ وہاں پر بت رکھے جاتے تھے، وہاں پر شرک ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب روشنی آئی تو یہ چیزیں جو ہے وہاں سے ہٹائی گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پیغام کے لیے اچھا آئے ٹھیک تھے. ہے، اب مجھے پیغام تمہارا دنیا میں پہنچ تمہارا گیا تھا. نہیں، مجھے تمہارے اس خطبے میں کوئی ٹھیک ہے انٹرسٹ نہیں ہے. سنو سنو ٹھیک ہے. طاہر، مجھے اب اب بات طاہر کرو، سنو، طاہر سنو، اب بات کرو. مجھے تمہارے ان عقیدوں میں اور تمہارے ان قصوں میں اور تمہارے ان خطبوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ حضرت محمد ٹھیک ہے صاحب جو ہے وہ نور کے ساتھ آئے کہ بغیر نور کے آئے، ان کو کیا کہا ٹھیک کیا نہیں کہا گیا، ان کے اوپر کیا نازل ہوا کیا نہیں ہوا. یہ میرے لیے حجت نہیں ہے طاہر. تو جیسے تمہارے لیے اسلام کے اصول ہے نا، کہ اسلام کے اصول کے مطابق کسی کے مندر اور کسی کے بتوں کو توڑنا بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کے لیے اور وہ اسلام کا قانون ہے، اس وجہ سے آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو. تو پھر آپ کو دوسروں کے لا، دوسروں کے قانون اور دوسروں کے عقیدوں کی بھی سیم ریسپیکٹ کرنی چاہیے. جب ہمارے ہندوستان کے اندر سبھی لوگوں کو اپنا عقیدہ پریکٹس کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی، اس کی پریچ کرنے کی، اس کو اسپریڈ کرنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے تمام مذہبوں کو ایکول برابر، تو پھر آپ کو کیا حق رہ جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی زمین کے اوپر اپنا دعویٰ کرو یا چھاتی پیٹو جو زمین یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی نہیں ہے. وہ زمین غیر مسلموں کی ہے، وہ زمین ہندوؤں سناتنیوں کی ہے، ان کا مندر وہاں پر آباد تھا. میں نے کہا کئی دشکوں تک، 30 سال تک لگ بھگ یا اس سے زیادہ سال تک جو ہے کیس چلا ہے کورٹ کے اندر. اور جب کورٹ نے بعد میں یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ زمین جو ہے وہ ہندو کی تھی، وہ مندر کی زمین تھی، ان کو دے دی، اور اس کے باوجود بھی کہ تم نے ان کو توڑ کر کے ان کا مندر وہاں پر مسجد بنائی تھی، اس کے بعد بھی تم کو کورٹ نے الگ سے ایک زمین دے دی مسجد کے لیے کہ تم یہاں پر مسجد بنا لو اسی کے پاس، الگ سے زمین دینے کے بعد بھی. لیکن تم آج بھی بابری مسجد کے نام کو لے کر کے چھاتی پیٹتے ہو. تم کو یہ بات پتا بھی نہیں ہوگی کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے اتنی ہی زمین، جتنی زمین پہ وہ مندر بنا ہے، اتنی ہی زمین مسلم کمیونٹی کو دی ہے کہ لو تم اس میں اپنی مسجد بنا لو اس زمین پر، لیکن جھگڑا ختم کرو. یہ جسٹس ہونے کے بعد بھی، اور یہ تم کبھی بھی نہیں بولو گے، اس پر تم کبھی بھی بات نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو ایجنڈا ہے نا بابری مسجد پہ چھاتی پیٹنے کا، وہ ایکسپوز ہو جائے گا، وہ پھر چلے گی نہیں تمہاری چال. اس لیے تم اس کا ذکر نہیں کرتے نا، شاید تم اس کے لیے جانتے، اس کے بارے میں جانتے بھی نہ ہو، کیونکہ جنہوں نے تم کو بابری مسجد کے بارے میں بتایا انہوں نے تمہیں یہ بات تو بتائی ہی نہیں ہوگی کہ ایسا بھی ہوا ہے. مگر آج تک تمہاری اس مسلم کمیونٹی نے، چاہے تمہاری جمعیت علماء ہند ہو یا تمہاری وقف بورڈ ہو، جو بھارت کے اندر ریلوے اور ڈیفنس کے بعد سب سے لارجسٹ لینڈ آنر ہے وقف بورڈ، اس سے بھی اور جمعیت علماء ہند سے بھی آج تقریباً 5 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، اب تک اس زمین کے اوپر ایک مسجد تعمیر نہیں کرائی گئی، ایک مسجد تعمیر نہیں کرائی گئی تمہارے تمام ان تنظیموں کی طرف سے. جو زمین گورنمنٹ نے دی تھی بابری مسجد کے نام پر، وہ زمین آج بھی ایز اٹ از خالی کی خالی پڑی ہے. تو مدعا یہ نہیں ہے طاہر ہندوستان کے اندر کہ بابری مسجد کو گرا دیا گیا ہے، اس کی زمین لے لی گئی. مدعا یہ ہے کہ بھارت کے اندر غیر مسلموں کو اوپریس کرنا ہے،
دبا کر کے رکھنا ہے, برا ثابت کرنا ہے, اور اپنی ہپوکریسی اور اپنا وکٹم کارڈ ثابت کرنا ہے. ورنہ تمہارے اپنے پاکستان کے اندر کتنے ہندو مندر توڑ دیے گئے, اس کا ریکارڈ تم کو تمہاری ہی پاکستانی گورنمنٹ سے مل جائے گا, باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہندو لوگوں کو کنورٹ کرا دیا گیا, اس کا ریکارڈ بھی تم کو تمہاری پاکستان گورنمنٹ ہی دے دے گی, باہر سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کرنے کی. جو خود کہتی ہے کہ ہر سال 1000 ہندو بچیاں اسلام قبول کر کے بابوں سے 40 45 50 سال کی عمر کے لوگوں سے 12 12 13 13 15 سال کی بچیاں شادیاں کرتی ہیں, یہ ریکارڈ بھی تم کو تمہاری پاکستان گورنمنٹ ہی دے دے گی, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بار جہاں پر 22.3% 22.3% پاپولیشن تھی پاکستان کے اندر ہندوؤں کی, جس دن آپ کا اسلامک جمہوریت پاکستان بنا تھا, آج وہ تعداد 1.2% رہ گئی ہے. 21% ہندو غائب ہو گئے, مارے گئے, کنورٹ کر دیے گئے, بچوں کو اٹھا کر کے بابوں کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا, یہ کہہ کر کے کہ بچی کو محبت ہو گئی تھی, بچی بالغ ہے. آج تک تم نے کبھی منہ پھوڑ کر کے اس پہ نہیں بولا, اور ہمیں پتا ہے تم نہیں بولو گے, کیونکہ تم وہ ہپوکریٹ قوم ہو جو اسلام اور اسلام کے نبی اور اسلام کے خدا کے دیے ہوئے حکم اور پریکٹس کیے ہوئے کام کو یہ کہہ کر کے ڈیفینڈ کرتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کا قانون ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن جب کوئی سامنے سے اپنی ہی زمین جو تم نے دبا رکھی ہو تم سے لے لے, تو تم اس پہ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہو اور کہتے ہو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. بھائی میرے, تمہارا یہ جو آر ہے نا, اس کو ساری دنیا اب سمجھ چکی ہے, بہت اچھے سے جان چکی ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو. لیکن تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سب سے بڑی بات امپورٹنٹ ہے کہ طاہر بھائی, اگر آپ اسلام کے قانون کو قانون سمجھتے ہو مگر پھر دنیا کی کسی بھی ممالک کسی بھی ملک کے قانون کو آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے یا ان کے ڈیسیژن کو ریسپیکٹ نہیں کرتے, تو تمام دنیا آپ کے عقیدے کو بھی ریسپیکٹ نہیں کرے گی. اور اس کا ریزن یہ ہے طاہر صاحب کہ محمد آپ کے لیے رسول ہیں, تمام عالم ان کو رسول نہیں مانتا. قرآن آپ کے لیے خدائی کتاب ہے, تمام دنیا کے انسانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے, یہ صرف آپ کا ہے. تو یہ باتیں آپ کے لیے تو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں مگر تمام دنیا کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. جی طاہر صاحب, کچھ اور آپ کو اگر کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سمیر بھائی, جب میں نے سٹارٹ میں ہی بات کی تو میرا مدعا بالکل یہ نہیں تھا کہ ایک مسجد کو کیوں توڑا گیا. میں نے مثالیں 4-5 دی, لیکن آپ نے ایک مثال پکڑی. میں نے بیت المقدس کی مثال بھی دی, میں نے شام کی بات بھی کی, میں نے ایران عراق کی بات کی, میں نے ان کے علاوہ اسٹالن پر بھی میں نے بات کی. اس پر آپ نے نہیں بولا, بیت المقدس پر آپ نے بات نہیں کی. جو افغانستان میں ہوا ہے, جو مختلف قسم کے ان لوگوں نے یہ کام کیا جو ایک پرٹیکولر ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے, چاہے وہ اس کو سمجھتے ہو, اس کا بلیف ہو یا نہیں, لیکن ظاہراً اسی بلیف سے وہی ان کا تعلق تھا. تو میرا مدعا یہی تھا کہ کیا ان چیزوں پر آپ نے کبھی اسٹریم کیا ہے, کبھی آپ نے ایکسٹریم کیا ہے کہ اسرائیل آج کی یہ اسٹریم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, اسرائیل کو میں کنڈیم کرتا ہوں, جنہوں نے یہاں پر جتنا ظلم کیا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. چلو مسلمان جو ہے میں اس کو برا سمجھتا ہوں. میرا کیا لینا دینا, میرا کیا لینا دینا کیوں؟ ان سے؟ وہ انسانیت کے لیے جتنی باتیں ہوتی ہے, انسانیت اچھا مسلمانوں میں انسانیت 2-3 بار اور بول دے بھائی طاہر. اب بولے انسانیت کے لیے نہیں بولیں گے طاہر 2-3 بار اور بول دے انسانیت, بول دے 2-3 بار. میں نے سنا نہیں ابھی انسانیت, 2-3 بار اور بول دے بھائی. آپ نے 2-3 مرتبہ بولو کیوں بولو, تو میں نے اس لیے 2 مرتبہ کہا تھا. سمیر بھائی, تم کیا فلسطین کے لوگ انسانیت کے قابل نہیں؟ تم غازہ کے ان لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہو جنہوں نے اسرائیل میں گھس کر کے اور اسرائیل کے معصوم بچوں کو اوون میں تندور کی طرح تل دیا, بھون دیا. ایک چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز کا سہارا کیا ضروری ہے؟ جب تم یہ چاہتے ہو
کہ میں اسرائیل کے اوپر بولوں تو اسرائیل کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے ساتھ ہے نا؟ بالکل ہے بالکل نا؟ فلسطین کے تو ساتھ. پھر میں اسرائیل کے لیے کیوں بولوں جب میں فلسطین کے لیے نہیں بولتا؟ اور جب میں تو اچھا کیا. فلسطین کو نہیں بول رہا ہوں تو اسرائیل کو ہی کیوں بولوں جب میرا ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ یہ ایک وار ہے. کون سی وار ہے پتہ ہے؟ یہ بارڈر والی وار ہے, ٹیریٹری والی وار ہے. یہ اس وار کو لے کر کے میں کیوں بولوں؟ اور میرے بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ تمام عوام, تمام قوم جو ہے, آپ پاکستان کے اندر دیکھ لو, بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لو, ہندوستان کے اندر دیکھ لو, آپ تمام چلا چلا کر کے جو ہے پاکستان اس کے فلسطین کے لیے چھاتیاں پیٹتے ہو, اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہو اللہ سے, اور آپ ان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہو. پر کیا آپ کے ان چھاتی پیٹنے سے اور کیا آپ کی ان دعائیں مانگنے سے کیا آپ کا فلسطین بچ رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. وہاں لوگ مارے جاتے ہیں. اور کیا آپ کے غضب کی دعا مانگنے سے یا اللہ اسرائیل کو نست نابود کر دے, اسرائیل پر لعنت ہو, اسرائیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے, یا اللہ اپنی مدد بھیج دے ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے, کیا یہ دعائیں مانگنے سے اسرائیل تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ تو جواب نہیں ہے. تو میرے بھائی جو چیز میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس پر ہم بات کر کے اپنا وقت ہی ضائع کیوں کریں؟ تو میں پھر بھی ایک انسانیت کے پیمانے پر, ایک انسانیت کے کرائٹیریا پر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی کہیں بھی معصوم بچوں کو اور مہیلاؤں کو قتل کیا جا رہا ہے, یا ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, یا ان کو مارا جا رہا ہے, یا ان کو تندور میں بھنا جا رہا ہے, یا ان کا ریپ کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے, وہ راکشس ہیں, راکشس ہیں, اور ان کا یہ عمل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم یہی بات دہراتے ہو میرے کب ساتھ؟ کرو گے اس پر سمیر کیا بھائی؟ تم اسٹریم میرے کب ہوگی اس ساتھ پر؟ ابھی اگلا سوال نہیں کریں, ابھی اگلا سوال نہیں کریں, اب یہ بتائیں کہ کیا آپ میرے ساتھ جب میرا یہی بات, یہی سینٹینس دہراتے ہیں آپ؟ میں اس طرح اپنی مرضی کا, تو میں تو بچہ نہیں ہوں کہ آپ کا سینٹینس بولوں, لیکن میں اس طرح بولتا ہوں, سن لے. It's called hypocrisy. It's called کیوں hypocrisy, Mr. hypocrisy؟ Tahir. You are میں a بولتا ہوں نا, hypocrite. کنڈیم کرتا ہوں نا. دوگلا ہے یہ دوگلے, یہ دوگلے ہم کو آ کے بتائیں گے کہ ہم کو کس چیز پہ اسٹریم کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا. لیکن جب ہم اکول رائٹ دے کر کے ان کو اپنا اسٹینڈ کلیئر کرنے کے لیے بولے تو یہ کہتے ہیں کہ میں کو بچہ تھوڑا ہی ہوں جو تمہاری بات دو رہا ہوں. لیکن اتنے بڑے بھی نہیں ہو کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس ٹاپک پہ اسٹریم کروں. یہ تمہاری اوقات ہے طاہر, دس از یور سن لو ریئلٹی. سمیر بھائی میرے ساتھ بولتے ہو میں تم تم سے سخت کہ جملہ بولنے والا ہوں. حماس نے جن بچوں کو تندور میں بھونا اور جن بچیوں کا ریپ کر کے ان کو ننگا مارکیٹ میں گھمایا, میرے ساتھ بولتے ہو تم اس کو تم لعنت بھیجتے ہو. بالکل غلط کیا اس نے جب بے گناہ بچوں کو, عورتوں کو اور بول دو ان پر لعنتیں بے شمار. بالکل بے شمار. اگر اوپن کسی نے وار کی اجازت نہ ہو, اگر مگر نہیں, اگر مگر نہیں, تم نے انسانیت کی بات کری, میں انسانیت کی بات تم سے کہلانا چاہ رہا ہوں. بولو, ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی معصوم بچے کو اون میں تلا, کسی بچی کا ریپ کیا, تو اس پر آپ کی لعنتیں بے شمار. بالکل بے شمار. مجھے اس پر کوئی چاہے رسول اللہ اعتراض نے نہیں. کیا ہو, چاہے رسول اللہ نے کیا ہو, بول دو. مجھے سمجھائیں گے اس. نہیں, آپ نے کہا لعنتیں بے شمار اس پر جس نے ایسا کیا, چاہے وہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو. جی, بنو قریظہ پر بات ہو گئی. اب بنو نہیں کہیں قریظہ بھی میں اگین مسٹرڈ اگین. ارے بھائی, انسانیت کا پیمانہ سب پہ لاگو ہوتا ہے, ایون آپ کے رسول پہ بھی. تو کیوں اتنا ڈرتے ہو بھائی؟ رسولوں کو بچانے کی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ اگر کوئی غلط ہے تو غلط ہے نا. جیسے آپ نے حماس کو فوراً بول دیا, اسرائیل کو فوراً بول دیا, اب رسول اللہ بھی تو انسان ہے نا, ان کے اوپر بھی تو وہی نیم قانون لاگو یہ ہوتے تو ہیں نا غلطی انسانیت ہے. پر.
अब यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर मिसकैलकुलेशन होती है, क्यों गलती होती है? इसलिए कि अगर हुजूर किसी ने सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम बहुत को क्लियर है, अगर इन्ना किसी ने दीन किसी बच्चे को बात इस्लाम, सुनो, इस्लाम को ताहिर, गालिब करने के लिए भेजा गया है। जहाँ पर एक बात होगी अल्लाह ताला उसको हुक्म देगा। कितनी बातें स्पेशल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड है, चाहे अगर इबादत की बात हो, चाहे वो दीन के गलबे की बात हो, तो क्या चाहे रसूलुल्लाह के उन्होंने लिए जंगे की हो, इंसानियत के चाहे कानून उन्होंने फॉलो फाते करना गुजारे जरूरी हो, नहीं है? चाहे लोगों के साथ तबलीग है का ताहिर काम भाई? हो, चाहे रोजे रखना हो, है चाहे ताहिर हज भाई? के लिए जाना हो, चाहे नमाजें ताहिर पढ़ना भाई? हो, इतनी ताहिर स्पेशल भाई? चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिर के साथ क्या कनेक्टेड भाई, नहीं है? आप अपने हेलो, तरीके से जो बात को एक्सप्लेन हेलो करते जोम्बी, हैं तो ये तो योर ब्रेक अच्छा फेल तरीका नहीं है। हबीबी, ये तो हबीबी, बिल्कुल योर आप ब्रेक इज इस फेल्ड, तरीके योर से गाड़ी इज नॉट बिल्कुल स्टॉपिंग, you ये are barking like a बदअखलाक है, dog. Alhamdulillah. बदअखलाकी से Are you ready पेश to ना are करो। you ready to listen? Are you ready to listen, Of course, brother? I wanna tell you a story. Do you want to okay, listen the story? yes, why not? Alhamdulillah, Allah Habibi. Now listen to me very carefully, brother. I'm Okay, asking you, अगर इंसानियत की बात है तो इंसानियत के कानून, इंसानियत के क्राइटेरिया दुनिया इंसानियत में की बात आपके लिए लिविंग, है ना। you are very brainwashed Continue your zombie. I statement. know that very well. I know that very well, brother. You are a brainwashed zombie. I wanna tell you a story again You and again. You are you interrupting are a me. danger. Well, Habibi, you are a potato. Alhamdulillah. I wanna tell you something, brother. Please listen to me carefully. Then you can talk. Okay, Habibi? Yes, but please talk Okay. in the respect way. Now, please keep quiet. Let me talk. Let me talk, brother. Yes, yes, Okay. continue. तो अगर इंसानियत के क्राइटेरिया सारी आपके दुनिया के लिए ऊपर लागू होते हैं, झाटू जब बात करनी नहीं होती तो क्यों आते हो स्ट्रीम पे? चूतिया पे करने जरूरी है? 4 गाली हमसे दिलवाते हो, 4 गाली खुद देते हो, जरूरी है चूतिया पे करना? जब कोई आदमी तुमको कुछ बता रहा है और तुमको कह रहा है कि भाई रुक जाओ मेरी बात करने दो, बार बार साले बीच में उंगली करना जरूरी है? लतखोरी हो गया तुम, गाली खाई बिना तुम्हारा काम नहीं चलता ताहिर। बदअखलाक है। शट अप यू इडियट, गो टू हेल। साला आदमी ना डंगर, पजामे का नाडा, वो भी निकला हुआ, खुला हुआ, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन करके चल देते हैं साले। बकवास, बात करने की तमीज नहीं है, सुनना नहीं, सामने वाला कुछ बता रहा है, कुछ बात कर रहा है, तमीज का तो दायरा है ही नहीं इनके पास। इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा हिपोक्रेट है, इतना बड़ा डंगर है, जिस क्राइटेरिया पर लोगों को बुरा बोलता है, जिस क्राइटेरिया पर लोगों को गाली देता है, सेम उसी क्राइटेरिया पर रसूलुल्लाह को डिफेंड करता है और इस्लाम को डिफेंड करता है। क्यों हो भाई तुम इतने बड़े हिपोक्रेट? तुम इतने दोगले क्यों हो भाई?